نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نا ایک بندہ آیا, اس نے کہا جی دعا کر دے, اللہ مجھے مال دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے نا جس حال میں تمہیں رکھا ہے ٹھیک ہے. اس نے کہا جی دعا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی, بکریوں کا کاروبار شروع کیا. بکریاں اتنی بڑھ گئیں, پہلے وہ 5 نمازیں مسجد میں پڑھنے آتے تھے, لیکن بکریوں کی تعداد بڑھ گئی, جگہ کم ہو گئی, باہر جا کے جگہ لے لی. اب انہوں نے نا ایک جمعہ پڑھنا شروع کیا صرف مسجد میں, تعداد اور بڑھ گئی, پھر سال کے سال آتے تھے. زکوٰۃ فرض ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا, فرمایا جاؤ اس بندے کے پاس جاؤ, اس کو کوئی زکوٰۃ ادا کرو. اب صحابہ اس کے پاس گئے زکوٰۃ کے لیے. اس نے بلا آگے سے کیا کہا, اس نے کہا آپ نا آگے سے ہو کے آئیں, میں حساب کرتا ہوں, حساب کر کے پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. اب وہ صحابہ آگے چلے گئے جو زکوٰۃ لینے آئے تھے, واپسی پھر اس کے پاس آئے. اس کو کہا جی دو جی زکوٰۃ دو اپنے مال کی. اس نے کہا جی یہ تو ٹیکس ہے جو اسلام نے لگایا ہے, آپ اس طرح کرو, جاؤ چلے جاؤ, میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہوں. اب ان صحابہ نے آ کے نا بتا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے زکوٰۃ نہیں دی. اس نے کہا میں خود آتا ہوں نبی پاک کی بارگاہ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈی آ لی اور فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا ہے, وہ تباہ ہو گیا, اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے. ادھر تھوڑی دیر کے بعد نا اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا خیال آیا, کیا بات آئی, وہ مال لے کے نا زکوٰۃ نبی پاک کے پاس آ گیا. آ کے اس نے عرض کی یہ لیں جی میرے مال کی زکوٰۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ, اب تمہارے مال کی ضرورت کوئی نہیں. یہ ڈرنا چاہیے ان مالداروں کو جن کو اللہ نے دیا ہے, ان کو ڈرنا چاہیے اس سے پہلے کہ اللہ کی بارگاہ میں مال قبول کرنا ہی بند ہو جائے, اللہ اس مال کو ہی رد کر دے. اس وقت سے ڈرنا چاہیے. یہ مال اللہ کی عطا ہے, یہ بندے کا کوئی کمال نہیں ہے. بندہ سمجھے جی میں نے محنت کی ہے, میں نے ایسے کیا ہے, میں نے ایسے کیا ہے, یہ اللہ کی عطا ہے, یہ بندے کا کوئی کمال نہیں, اس میں بندے کا کوئی فن نہیں, اللہ کی عطا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ, کوئی ضرورت نہیں. بڑے ترلے کیے اس نے, نبی پاک نے مال نہیں رکھا, واپس چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. وصال کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے, وہ بندہ پھر مال لے کے آیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا اے ابو بکر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مال رکھا نہیں, چلے آپ یہ مال رکھ لیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جس کو اللہ کے رسول نے رد کیا ہو اس کو ابو بکر کیسے رکھ سکتا ہے, لے جاؤ اس مال کو, میں نہیں رکھوں گا. واپس بھیج دیا. حضرت ابو بکر کا زمانہ گزرا, حضرت عمر کا زمانہ آیا, وہ پھر مال لے کے آیا اور آ کے کہنے لگا جی اب مال کی ضرورت بھی ہے, آپ مال رکھ لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جس کے مال کو اللہ کے رسول نے رد کیا ہو اس کو عمر کیسے رکھ سکتا